کی جو ڈی موٹیویشن ہے، آپ جو لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، حوصلہ ان کا پست کرتے ہیں، تو ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جن میں کریٹیوٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنا، ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ڈیگریڈ کرنا، یہ ہمارا قومی المیہ اور اجتماعی رویہ بن چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار آج میں آپ کے ساتھ ایک سوشل ایٹیٹیوڈ شیئر کرنے والا ہوں، اور میں آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ایک ریکویسٹ میں کروں گا، یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ براہ کرم اس ایٹیٹیوڈ کو آپ اپنے آپ سے الگ کر لیں، اس ایٹیٹیوڈ کو آپ دوبارہ نہ دہرائیں، کیونکہ یہ آپ کے اپنی خود کی زندگی کو بھی امپیکٹ کرتا ہے، اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جو آپ سے بات کرتے ہیں، جو آپ سے گیدرنگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے امپیکٹ ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس سے اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ کا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ایک شخص، ایک بھائی ایک کام کرنے جا رہا ہے، یا اسے کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم اس کو درپیش آ گیا ہے، تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بات ہوتی ہے ان کے دل میں، جو پرابلم ان کو درپیش آ گیا ہوتا ہے، یا وہ جو کام کرنے آگے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس بارے میں اپنے ریلیٹیو سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، یا اپنے دوستوں سے جو ان کے ارد گرد گھر کے ساتھ رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ بات شیئر کرتے ہیں کہ یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کا اگر آپ کا کوئی ریکمنڈیشن ہے میرے لیے، آپ کا کوئی مشورہ ہے میرے لیے، تو آپ مجھے بتا دیں۔ یا اپنے پیرنٹس سے بات شیئر کرتا ہے، یا اپنے ہمسایوں سے بات شیئر کرتا ہے، یا اپنے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان سے بات شیئر کرتا ہے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے، میں اس پرابلم سے کیسے نکلوں، آپ کا مجھے کیا مشورہ ہے۔ یہ عام طور پہ ایک عادت ہوتی ہے انسان میں، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، کیونکہ اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سپوز آپ کو ایک پرابلم درپیش آ گئی ہے اور آپ سنگل مائنڈڈ ہیں، تو آپ اس بارے میں جو سوچ رہے ہیں تو آپ کسی ایک اینگل سے سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر ملٹیپل مائنڈز ایک پرابلم کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ملٹیپل اینگل سے سوچیں گے، مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے اس کو، تو پرابلم اچھے طریقے سے حل بھی ہو جائے گا، جلدی بھی ہو جائے گا، اور کوئی مسئلہ بھی آئندہ پیدا نہیں ہوگا۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک شخص کوئی کام کرنے جا رہا ہے، اس کا کوئی ویژن ہے، یا اس کے دل میں کوئی راز کی بات ہے، کوئی چھپی بات ہے، اور وہ کسی شخص کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے، تو اگر وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اینگل سے اس کام کو دیکھ رہا ہو، لیکن اگر وہ 2-3 لوگوں سے مشورہ کرے گا، ان سے بات شیئر کرے گا، تو ایک شخص جو ہے وہ ایک اینگل سے اس کام کو دیکھے گا، دوسرا جو ہے وہ دوسرے اینگل سے اس کام کو دیکھے گا، تیسرا جو ہے وہ تیسرے اینگل سے اس کام کو دیکھے گا۔ تو اس طرح سے اس کے جو پازیٹیو پہلو ہیں اور اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں اس کام کے، تو وہ تمام کے تمام منظر عام پر آ جائیں گے، وہ آن دا گراؤنڈ آ جائیں گے، تو جو فیصلہ ہوگا، ڈیسیجن میکنگ ہوگی، تو وہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، یا جتنے بھی یہ جو گورننگ باڈی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی، تو یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ آیا، یا کوئی ویژن ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی ٹاسک اچیو کرنا ہے، تو جو گورننگ باڈی ہوتی ہے ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ایک کام کو، ایک ٹاسک کو مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف اینگلز سے دیکھ لیں، پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ بات چیت ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، تو جو ڈیسیجن اس کے بعد لیا جاتا ہے تو وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اپنا جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کم از کم، اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک حدیث پر عمل کر لینا چاہیے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار المؤتمن، جو مستشار ہوتا ہے، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے اور آپ سے کسی بابت، کسی مسئلے کے بارے میں، یا اپنا کوئی راز بتا دے، یا وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہے، یا آپ سے مشورہ طلب کرنا چاہے، تو امانت دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشورہ کرنے والا ہے، اس کی جو بات ہے، تو یہ آپ کے پاس امانت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ شخص گیا نہیں اور آپ نے اس کی بات کو اچھالا نہیں، آپ نے اس کی بات کا تمسخر بنایا نہیں، آپ نے اسے گیدرنگ میں
تنقید کا نشانہ بنائیں. ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مشورہ کریں، کوئی قریبی شخص ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے، اگر آپ اس سے کسی بابت، کسی پرابلم کے حوالے سے، کسی ویژن کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں ان سے، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کل کو کوئی آپ اس کام میں کامیاب نہ ہو جائیں عارضی طور پہ، تو کل کو اگر وہ کوئی گیدرنگ میں بیٹھ جائے تو وہ آپ کی یہ بات ضرور وہاں اس گیدرنگ میں ڈسکس ہوگی کہ یار یہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا اور اتنی اونچی اونچی اڑا رہا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہٹنگ اراؤنڈ دا بش، یہ جو ہے تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا. تو آپ کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے مشورہ طلب کرے تو وہ بات جو ہوتی ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے اور تیسرا اس پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہوتا ہے. تو آپ نے برائے کرم وہ مشورہ، وہ بات جو ہے وہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. امانت دار کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اس کا تمسخر نہیں اڑانا، آپ نے اس کا مذاق نہیں بنانا، آپ نے اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا مشورہ ہے اس کی بہتری کے لیے، اگر کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں، کوئی پوائنٹ آ رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ اس پر سوچ لیجئے. اگر آپ کو اچھا لگے تو ڈیسیجن میکنگ میں آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی نہیں ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ یار میرے ذہن میں اس حوالے سے کوئی نہیں اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا نالائق شخص ہے، اس کو مشورہ دینا بھی نہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ میرا فیلڈ نہیں ہے یا میں اس کام کو نہیں جانتا ہوں، تو اس لیے میں اس حوالے سے آپ کو یہ کچھ مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی سجیشن میری نہیں ہے، کوئی ریکمنڈیشن میں آپ کو نہیں دے سکتا. یہ بات جو ہے تو یہ بہت بہتر ہے اس مشورے سے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور کوئی بھی بات آپ اس کو کہہ دیتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہے آپ نے کم از کم یہ کرنا ہے، اور یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو میں اسی بات پہ بنا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہے، کوئی مشورہ طلب کرنا چاہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہو اور آپ سے کہہ رہا ہو کہ یار یہ کام میں کیسے کروں، تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنا، ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ڈیگریڈ کرنا، یہ ہمارا قومی المیہ اور اجتماعی رویہ بن چکا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے کہ یار یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک چھوٹا شخص ہے، ایک 18 19 20 سال کا شخص ہے، یا کوئی 22 24 سال کا، یا نوجوان ہے، یا جو بھی ہے، تو اگر آپ کے پاس آ جائے یار میں یہ بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں اسکول کھولنے جا رہا ہوں، میں کالج بنانے جا رہا ہوں، میں یہ میرا ویژن ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو برائے کرم ایک تو آپ اس کا تمسخر نہ بنیں، دوسرا آپ اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، ڈی موٹیویٹ ہو یار تم کیا کرو گے، یار تم کیا کر سکتے ہو، یار آپ نہیں کر سکتے، یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اتنے پروز اینڈ کونز آپ اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، جو اس کا ویژن ہوتا ہے، جو اس کی موٹیویشن ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری دری کی دری رہ جاتی ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس کام میں آگے جا کر سپر مین بننے والا ہو، یہ شخص اس کام میں آگے جا کر ایک نام کمانے والا ہو، تو آپ کی انیشیلی یہ ڈی موٹیویشن جو ہوتی ہے یہ اس کے حوصلے کو ختم کر دیتی ہے، یہ وہ کام کرنے پھر آگے اس کا حوصلہ نہیں ہوتا. تو برائے کرم آپ ڈی موٹیویشن اور یہ ڈیگریڈ کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کسی کا حوصلہ پست کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، تو برائے کرم آپ اس کو اپنے آپ سے الگ کر دیجئے. کیونکہ یہ ایک طرف آپ خود جو آپ کی ذات ہے تو آپ کی ذات کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے. کیونکہ یہ آپ کے مثبت سوچ کو، آپ کی پازیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ یہ ختم کر رہا ہوتا ہے اور آپ ساری زندگی کے لیے پھر نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کی جو ڈی موٹیویشن ہے، یہ اس شخص کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈی موٹیویشن ہے، آپ جو لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، حوصلہ ان کا پست کرتے ہیں، تو ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جن میں کریٹیوٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور آج آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑا لیں تو آج آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا کہ ہم میں کریٹیو یا ہم میں حوصلہ کرنے والا یا ہم میں آگے بڑھنے والا، اپنے ویژن کو پرسو کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے. کیوں؟
کیونکہ جب ہمارا ایک ویژن ہوتا ہے یا آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو وہ آپ کو فوراً ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ ناممکن ہے، اور یہ ایسا ہے، اور فلاں شخص نے بھی کیا تو وہ فیل ہو. یار کامیابی کے لیے جو فیلئر ہوتا ہے یہ تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر آپ فیل نہیں ہوتے تو آپ کیسے سیکھو گے؟ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے جو ابھی یاد آ رہا ہے اور جو ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی ایک دو سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلی سٹوری یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی میں ایک اسکالرشپ کے لیے، US اسکالرشپ ہے، میں اس کے لیے اپلائی کر رہا تھا. تو اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو اس کی جو اپلیکیشن ہے، تو وہ اپلیکیشن اگر آپ ریگولرلی اس اپلیکیشن کو بھرنا چاہیں تو آپ شاید 4-5 دن اور 1 ہفتہ میں بھی لگ جائے اس اپلیکیشن کو بھرنے میں. تو میں اس اسکالرشپ کے لیے جو US کا ہے، میں اس کے لیے اپلائی کر رہا تھا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی واز اپلائنگ فار اینی اسکالرشپ ابراڈ. تو میں نے ایک شخص کو فون لگایا جس سے میں اکثر گیدرنگ کر چکا ہوں، جس سے میں بیٹھ چکا ہوں، جو مجھے جانتا بھی ہے، اور جسے میں نے فون کیا تھا وہ بھی اچھی خاصی ایک NGO چلا رہا ہے، ایک اچھا خاصا ایجوکیٹڈ ہے، اور اس کا اپنا ایک ادارہ ہے NGO، وہ اپنی چلا رہا ہے. تو میں نے جب اس کو فون کیا اور میں نے اسے کہا کہ یار بھائی میں فلاں اسکالرشپ کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں، تو آپ اگر اس اسکالرشپ میں فلاں چیز میں میری کوئی ہیلپ کر دے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا، اور میں آپ کا یہ احسان کبھی. میں اپنی بات ابھی کمپلیٹ کر ہی پایا تھا، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ یار یہ اسکالرشپ تو ہے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ امپاسبل ہے کہ آپ اس میں سلیکٹ ہو جاؤ، اور اس کے لیے جو ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو لیٹرز وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے بس کا کام نہیں. اور اس نے وہ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے، سگا بھائی ہے، تو وہ فلاں ہے، اس نے اس ادارے میں بھی کام کیا، اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی کیا. ایک لمبی لسٹ اس نے مجھے گنوانی شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ میرے بھائی نے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ نہیں ہوا تو آپ کیسے ہو جاؤ گے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا. بہرحال میں نے اس شخص کی بات سنی، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو اسکالرشپ ہے یہ مختلف اپرچونٹیز آفر کر رہا ہے. آپ کے بھائی نے جو اپلائی کی تو وہ اس اپرچونٹی کے لیے کی تھی، اور میں جو اپلائی کر رہا ہوں وہ اس اپرچونٹی کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ جو دونوں اپرچونٹیز ہیں، اس دونوں کی ریکوائرمنٹس بالکل مختلف ہیں، اور تو اس لیے میں آپ سے اس حوالے سے آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے. بہرحال اس نے مجھے پہلے ہی ڈی گریڈ کر دیا تھا، ڈی موٹیویٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یار میں ایک میٹنگ میں ہوں، اور آپ اس طرح کر لیں کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں، اور میں میٹنگ کے بعد آپ سے پھر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا. اور جو مجھ سے اگر آپ جو گائیڈنس مجھ سے مل سکی آپ کے لیے، تو میں آپ کو انشاءاللہ جو مجھے انفارمیشن ہے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. بہرحال میں نے اس شخص کو واٹس ایپ پر میسج چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک شخص جب آپ کی بات سننے سے پہلے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کو ڈی گریڈ کر سکتا ہے، تو اس کی گائیڈنس آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ایک پہلا، یہ ریسنٹلی ابھی 2-3 دن پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایک آن لائن گروسری اسٹور کے نام سے ایک بزنس تھا جو ابھی کلوز ہو چکا ہے، ہم ختم کر چکے ہیں. اور آن لائن گروسری کے لیے ہم نے جو سیٹ اپ کیا ہوا تھا، جو آؤٹ لیٹ تھا ہمارا، تو اس میں اکثر میں رسپانسیبل تھا، ڈیوٹی کرتا ہوتا تھا. وہاں پہ جو ہمارا سٹف تھا، جو اسٹور آپ اسے کہہ لیجئے یا گو ڈاؤن کہہ لیجئے، جو بھی ہے، تو وہ اس میں جو فوکل پرسن تھا تو وہ میں تھا، میں اکثر اس میں ڈیوٹی کرتا ہوتا تھا. تو ایک شخص آیا، وہ شخص کون تھا تو یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں 2008 میں I think I was in class I was in a metric or I was in the first year, I don't know, مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2009 اور 10 کی بات ہے. میں پشاور پریس کلب میں ملازم تھا. پشاور پریس کلب وہ جگہ ہے جہاں یہ جرنلسٹ وغیرہ آتے ہیں اور اپنا کام وغیرہ کرتے ہیں، جہاں سے نیوز وغیرہ پروپیگیٹ ہوتے ہیں، وہاں نیوز وغیرہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، یا اخبارات کی طرف لوگ میل کرتے ہیں، یہ جرنلسٹ وغیرہ. تو میں وہاں پہ ملازم تھا. 2-3 سال میں نے وہاں پہ ملازمت کی. اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے ایک اپنا آن لائن گروسری اسٹور کے نام پہ بزنس سٹارٹ کیا. اس کے بعد اس کے لیے جو ہم نے آؤٹ لیٹ بنایا، وہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی.
تو میری ڈیوٹی کے دوران ایک دن ایک شخص آیا اور وہ شخص مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے اس سے اپنا تعارف کروایا تو پھر اس کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں بھائی وہ شخص ہے، کیونکہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی آ چکی ہے اور میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اس ٹائم میں بچہ تھا، آج سے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10-12 سال کی بات ہے۔ تو وہ شخص مجھے پہچان گیا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، آپ کیسے زندگی گزار۔ میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا اپنا ایک چھوٹا موٹا یہ بزنس چلا رہے ہیں۔ تو اس کا وہ جو تھا وہ شخص وہ ڈان نیوز پیپر میں فوٹوگرافر کام کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار ہم اپنا ایک چھوٹا موٹا بزنس چلا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بزنس ڈیل کے لیے ہمارے آؤٹ لیٹ آیا تھا۔ بہرحال ہماری ایک دوسرے سے ایکوینٹنس ہوئی، ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوئی، وہ مجھے پہچان گیا، میں اسے پہچان گیا۔ تو اس نے مجھے بزنس کی جو امپورٹنس ہے آج کے دور میں کہ یار اپنے بزنس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، میں نے اس کی بات تمام کی تمام جو بات تھی وہ میں نے سن لی۔ میں نے اسے پھر اپنا جو میری خواہش تھی اور جو میرا ایک قسم کا ویژن کہہ لیجئے، ایک شوق ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میں جو ہوں تو ٹھیک ہے ہمارا تو اپنا ایک بزنس ہے، لیکن میں بینگ ایز اے رائٹر اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ ایز اے رائٹر پہچان سکیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ ایک اچھی لکھاری کے طور پر پہچان سکیں۔ تو اس نے جب میری بات سنی اور اس نے جب میری بات سنی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، اور یہ بہت طویل مدت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس کا بھی آپ شور نہیں ہو سکتے آپ اس پہ کہ آپ اس لیول تک پہنچ پاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یار ہمارے ملک میں جو ہیں تو بڑے بڑے رائٹر ہیں، اوریا صاحب ہے، جاوید چودھری ہے، حسن نثار ہے، ہارون الرشید ہے، نذیر ناجی ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے حامد میر۔ میں نے ان کو یہ کوئی 10-12 نام میں نے ان کو اسی ٹائم آن دا اسپاٹ میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں تو یہ کیسے اوپر پہنچے، یہ اس طرح تو نہیں پہنچے کہ بس نذیر ناجی ہے یا حامد میر یا ہارون الرشید ہے یا جاوید چودھری یا اوریا صاحب ہے، یہ آ گئے اور بس اوپر پہنچ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ لوگ ایک سٹیپ آگے بڑھیں، اور ان کی زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا ہوگا کہ یہ لوگ اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد پیک پہ پہنچ گئے۔ تو اس نے مجھے بہرحال ڈی موٹیویٹ اور ڈیگریڈ کرنا شروع نہیں ہو سکتا یار، یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ مشرف کے دور میں آگے بڑھے، اور اس نے مجھے ایک لمبی چوڑی کہانی سنانی شروع کر دی۔ بہرحال اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ میں وقتاً فوقتاً کبھی ہفتے میں ایک، کبھی 2 ہفتوں میں ایک، کبھی ایک ہفتے میں 2 کوئی آرٹیکل وغیرہ میں لکھ لیتا ہوں، کبھی کرنٹ افیئر پہ، کبھی سوشل ایشوز پہ، کبھی کس چیز پہ، کبھی کس چیز پہ میں بات کر لیتا ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ٹنز آف آرٹیکلز ہیز بین پبلش ان ڈفرنٹ نیوز پیپر اینڈ ان ڈفرنٹ بکلیٹس ایز ویل۔ مختلف آرٹیکلز مختلف جگہوں پہ چھپ چکے ہیں، اور اپریسیشن بھی مجھے ای میل پہ ریسیو ہو چکی ہے مختلف لوگوں سے کہ یار آپ اچھا لکھتے ہو، کیپ اٹ اپ، اینڈ آپ اپنی اس صلاحیت کو پالش کرو، آپ اچھی لکھاری بن سکتے ہو۔ تو بہرحال ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار ایک ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ سے کوئی مشورہ چاہے، کوئی پوچھے، تو ایک تو ان کی بات تسلی سے سن لیا کریں۔ دوسری جو بات ہے، آپ ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں کسی کو، آپ ان کو موٹیویشن دے دیے کہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل کریں، انالیسس کریں، انالیسس کے بعد آپ قدم اٹھائیں، قدم بڑھائیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ فیل بھی ہو جائے تو آپ فیلئر سے سیکھ سکتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب۔ یار آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ ہمارا قومی المیہ میں کہہ چکا ہوں اور اجتماعی رویہ بن چکا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا ہے۔ یہ ہمارا المیہ اور معاشرتی رویہ بن چکا ہے۔ میں آپ سے جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو قابلیت رکھی ہے، جو آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایبیلٹیز دی ہیں، جو پوٹینشیل آپ کو دیا ہے، وہ اس پوری دنیا میں آپ مختلف آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ آج زندہ ہیں نا، تو آپ آج اس لیے زندہ ہیں کہ آپ کے اس دنیا میں کرنے کا جو کام ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ تو آپ خود کو تلاش کیجئے، آپ اپنے آپ کو تلاش کیجئے کہ آپ کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ نیگیٹو انفلوئنس کو کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں،
اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مختلف ویڈیوز بنائیں گے سیلف ڈسکوری آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے خود کو تلاش کیجئے. یہ جو نیگیٹو انفلوئنس ہے، یہ جو کرٹیسزم ہے، یہ جو ڈی موٹیویشن ہے، میں آپ کو یہ ایک ٹپ دیتا ہوں. آپ اپنے آپ کو ڈیٹ بنائیں، سٹب بون جسے کہتے ہیں انگلش میں، ڈیٹ بنے ڈیٹ. اگر آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرے تو آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے آپ نکال لیجئے. اور جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کا مقصد ہے، تو آپ اس کو فالو کیجئے، اس کو پرسو کیجئے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے آپ کو دیکھیں گے اور آپ سے انسپائرڈ ہوں گے.